وندعو ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ صحابیات رضی اللہ عنہ کا۔ آج میں آپ تمام بہنوں کو جن کا تذکرہ سناؤں گی، جن کی ہسٹری بتاؤں گی، وہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ دنیا میں 3 ایسی معجز برگزیدہ خواتین ہیں جنہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اماں جان کہا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ ماں کی حیثیت سے یاد کرایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آپ کی حقیقی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، دوسری سیکنڈ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور تیسری حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ یشرب میں ایک ماہ قیام کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے 6 سال کے صاحبزادے اور کنیز کے ساتھ مکہ مکرمہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو قبیلہ بنو نجار کے لوگوں نے انہیں بے حد محبت اور گرمجوش سے رخصت کیا۔ 3 لفظ قضیہ پر مشتمل یہ پاکیزہ قافلہ خوش و خرم مکے کی جانب رواں تھا، جہاں بوڑھے دادا نہایت بے چینی سے اپنے لاڈلے پوتے اور نیک سیرت بہو کے منتظر تھے۔ ابھی یہ لوگ یشرف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ابائے تک پہنچے ہی تھے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو شدید تھکن اور طبیعت کی خرابی کا احساس ہوا، جس پر سفر موقوف کرنا پڑا۔ اس سنگلاخ چٹیل وادی میں یہ قیام من جانب اللہ تھا، جو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں ایک کڑی امتحان رہتی دنیا تک کے بن ماں باپ بچوں کے لیے ہمت و عزم کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سیدہ آمنہ کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کنیز ان کے سہانے مغموم کھڑی تھی، جبکہ بازو سے چمٹے ننھے صاحبزادے نہایت بے قراری کے عالم میں پیاری ماں کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ماں نے آنکھیں کھولی، چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ دبدباتی آنکھوں سے جگر گوشے کے اداس معصوم نورانی چہرے کی جانب دیکھا اور پھر لگتے جگر کا ہاتھ کنیز کے حوالے کرتے ہوئے نہایت دردناک انداز میں کہا کہ ہمارے شہزادے کا خیال رکھنا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بند آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے پلکوں کی رکاوٹ توڑ کر بہہ نکلے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب موت کا فرشتہ روح قبض کر کے انہیں آسمانوں کی جانب لے جا رہا تھا۔ 6 سال یتیم بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو اللہ کی جانب لوٹتے دیکھا تو ضبط کے سہارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بہتے اشکوں کے ساتھ بے قرار ہو کر ماں سے لپٹ گئے۔ وہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ اب کنیز کے سامنے ایک طرف غم سے نڈھال روتے ہلکتے ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دوسری طرف سیدہ آمنہ کا جسد مبارک، اور اوپر سخت چٹانوں کے درمیان آگ برساتا ہوا سورج موجود تھا۔ اس باہمت کنیز نے کس طرح قریب کی بستی سے لوگوں کو بلا کر ترکین کا بندوبست کیا، اور کس طرح غم کے سائے میں بچے نے آغوش میں سمو کر مکہ کا طویل سفر طے کیا ہوگا۔ ان المناک مناظر کے تصور ہی سے وجود لرز جاتا ہے۔ مرخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنیز کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ راستے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 450 کلومیٹر یہ غمناک سفر ختم ہوا اور دادا عبد المطلب نے اپنے چہیتے پوتے کو اپنی بوڑھی اور مگر مضبوط باہوں میں چھپا لیا۔ یہ کنیز تاریخ میں ام ایمن کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ حبشہ سے تعلق رکھنے والی یہ برگزیدہ خاتون بچپن
ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار مقرر ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگے۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تمام تر ذمہ داریاں ام ایمن پر آ گئی۔ وہ نہایت نیک اور صالحہ خاتون تھی، صبر و استقامت، فہم و فراست کی پیکر اور محبت و شفقت کا خزینہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب کہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو انہیں آزاد کر دیا۔ ام ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا، جن سے ان کے ہاں ایمن نامی بیٹا پیدا ہوا۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن مشہور ہوئی۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کو شرف صحابیت حاصل ہوئی اور وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے، تاہم وہ بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد وفات پا گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اہل جنت میں سے ہیں تو ام ایمن سے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت زید بھی حفصہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ام ایمن سے کر دیا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باپ بیٹے کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کی طرح رہتے تھے۔ حضرت زید 8 ہجری میں مکہ میں شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی، لیکن ان کی ہجرت مدینہ کا سفر نہایت منفرد اور ایمان افروز ہے۔ ابن سعید لکھتے ہیں کہ ام ایمن نے جب ہجرت کی تو روحہ سے کچھ پہلے منصرف کے مقام پر شام ہوئی۔ وہ روزے سے تھیں اور انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی۔ حلق میں گویا کانٹے پڑ گئے تھے۔ قربہ جوار میں کہیں پانی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی اور قریب تھا کہ گوشی کا دورہ طاری ہو جاتا۔ اچانک آسمان سے پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول ان کے چہرے کے پاس آ کر رک گیا، جس سے موتیوں کے مائن سفید قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے جی بھر کر پیا۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ میں سخت سے سخت دوپہر اور گرم ترین دنوں میں روزے سے ہوتی، لیکن وہ پانی پینے کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے گھر والوں کی باقی مائن نشانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو میں مشروف تھے۔ مسلمانوں کی مالی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ غریب و غرباء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عام جاری تھا کہ اچانک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حبشی نسل بلند قامت خاتون حاضر ہوئی۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہو گئے اور میری اماں جان کہتے ہوئے ان کی طرف لپک گئے۔
انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ لے کر آئے، اپنی چادر بچھائی اور فرمایا اماں جان یہاں تشریف رکھیں۔ انصار مدینہ ان خاتون سے زیادہ واقف نہ تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ادب و احترام کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت ام ایمن ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان کیسے آنا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس سواری کا کوئی جانور نہیں، لہذا سفر میں بڑی دقت پیش آتی ہے، کوئی اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان میں آپ کو ایک اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ ام ایمن بولی میں اونٹ کے بچے کو لے کر کیا کروں گی؟ مجھے تو فوری سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مگر میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ ام ایمن کچھ حیران اور کچھ محبت بری خفگی کے ساتھ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو اشارہ کیا اور فرمایا میری ماں میں تو آپ کو اونٹ کے بچے ہی پر سوار کروں، وہاں کے گھر بھیجوں گا۔ میں تو آپ کو اونٹ کے بچے ہی پر سوار کروا کے گھر بھیجواؤں گا۔ اتنے میں ایک خادم خوبصورت اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اماں جان ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لطف مذہب پر ام ایمن سمیت پوری مجلس کشتش زعفران بن گئی۔ ام ایمن نے اونٹ کی رسی تھامی اور دعائیں دیتی ہوئی ہنسی خوشی واپس ہو گئی۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے باغات دیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغات انصار کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس کی والدہ کا باغ ام ایمن کو ملا تھا۔ حضرت انس ان کے پاس آئے تو ام ایمن نے باغ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو انہیں اس باغ سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ بخاری شریف میں موجود ام ایمن نے غزوہ احد میں شریک ہو کر زخمیوں کو پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کی خدمت سر انجام دی، پھر غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ام ایمن زاروں قطار سے رو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھانا چاہا تو بولی میرے رونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 23 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تو بھی ام ایمن بہت لوگوں نے کہا کہ اتنا کیوں روتی ہے؟ تو بولی اس لیے روتی ہوں کہ اب اسلام کمزور پڑ گیا۔ حضرت ام ایمن 20 برس تک حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، تقریباً 12 سال مکے میں اور لگ بھگ 8 سال مدینہ منورہ میں۔ دونوں میاں بیوی دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی ان کی۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے
مقام شکر پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر بھی فرمایا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ بس اولاد کو چاہیے کہ ماں اور باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، اگر ان میں سے ایک مر جائے تو بھی ان کے احسانات کو یاد رکھے اور ان کے لیے نیکیاں کرتا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی قیامت کے روز وہ شخص نیک لوگوں کا سردار ہوگا جو والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، انمول خزانہ ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کر کر رہتی دنیا تک کے بن ماں باپ بچوں کے لیے عزم و ہمت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ میلاد کے اس سفر میں just you believe me میرے پاس پرچیاں جمع ہو جاتی ہیں دعاؤں کی درخواست کی۔ ماں باپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز دعا کر دیجیے میری اولاد نافرمان ہے، وہ فرما بردار بن جائے۔ خدا را ماں باپ کی تعظیم کریں، کیونکہ تخلیق کے قانون سے ممکن نہیں انکار، اس عمل سے اللہ کی قدرت ہے نمودہ، کرنا ہی پڑے گا اے خدا سب کو یہ اقرار، ماں باپ ملا کرتے ہیں اولاد کو ایک بار، یہ طور کہیں اور ہماری کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ماں باپ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہے تب بھی، والدین فوت ہو گئے تب بھی، عادت بنانا روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے پوری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس زندگی کا ایک ہی مقصد یاد رکھیں، ان سب کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ لقب گنبد خضرا کے مکی ہیں، دھڑکن ہے وہ دل و جان کے قریب ہیں۔ گفتگو میں تلفظ میں ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.